آج کا نوجوان پہلے سے زیادہ کنیکٹڈ ہے، لیکن پہلے سے زیادہ انسیکیور بھی۔ آج کا نوجوان ہر روز سوشل میڈیا کو کھولتا ہے اور دیکھتا ہے پرفیکٹ چہرے، پرفیکٹ لائف، پرفیکٹ کامیابی، اور پھر وہ خاموشی سے سوچتا ہے اور خود سے سوال کرتا ہے کہ میں اتنا اچھا اور خوبصورت کیوں نہیں؟ یارو، یہی سوچ آہستہ آہستہ اس کا کانفیڈنس چوری کر لیتی ہے۔ قرآن بھی ہمیں یہی بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تم لوگ اپنی نگاہوں کو ان چیزوں کی طرف مائل نہ کرو جو ہم نے دنیا میں بعض لوگوں کو عطا کر دی ہیں۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی اور اس کا رزق مختلف ہوتا ہے، تو ہمیں اپنے معاملات کے ساتھ سکون اور اطمینان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ میڈیا پر نوجوان ہر روز دیکھتے ہیں کسی کی لگژری لائف، کسی کی پرفیکٹ باڈی، کسی کی بڑی کامیابی، اور پھر یہ ایک خطرناک احساس نوجوانوں کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں کافی اچھا نہیں۔ شریف بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو اور اپنے سے بڑے لوگوں کو نہ دیکھو، یعنی جو ہم سے معاملات میں کم ہیں ہمیں ان کی طرف دیکھنا چاہیے۔ پھر ہمارے دل میں شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھیں گے تو ہمارے دل میں حسد پیدا ہوگا اور ہم احساس کمتری کا شکار ہوں گے۔ بہت ساری مثالیں بھی موجود ہیں، میں آپ کو ایک مثال بھی دیتا ہوں۔ ایک یونیورسٹی کا طالب علم تھا، مجھے یاد ہے وہ اکثر انسٹاگرام کو فالو کرتا تھا، مختلف ویڈیوز کو دیکھا کرتا تھا، اور پھر ایک دن اس نے اپنے دوست کے ساتھ ایسے ہی گپ شپ کر رہا تھا تو اس نے اپنے دوست سے یہ گلا کیا کہ یار، میں ویڈیوز کو دیکھتا ہوں، اس بندے کی زندگی بہتر ہے، اس کی زندگی بہتر ہے، وہ لگژری لائف میں ہے، وہ مزے میں ہے، میری زندگی اچھی نہیں ہے۔ یارو، اب اس بندے کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ انسٹاگرام کو یوز کرتا ہے یا سوشل میڈیا کو یوز کرتا ہے، مسئلہ کمپیریزن کا تھا۔ صرف چند مہینوں کے استعمال سے اس نوجوان کے ذہن پر کمپیریزن کا ایفیکٹ لاگو ہو گیا۔ تو یارو، زندگی مسئلہ نہیں ہوتی، کمپیریزن مسئلہ ہوتی ہے۔ اگر ہم کمپیریزن کرنا چھوڑ دیں تو ہم اپنی زندگی میں بہت خوش رہ سکتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے کہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ اکثر ہمارے اندر، ہماری زندگی میں کمپیریزن اور سیلف ڈاؤٹ اور اینگزائٹی کی سچویشن کو کریٹ کر دیتا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر دوسروں کی ہائی لائٹڈ موومنٹ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا امپیکٹ ہماری زندگی پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ڈیلی کی اسٹرگل کو ان لوگوں کی ہائی لائٹڈ موومنٹ کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یارو، پھر زندگی کا سکون تو ختم ہو جائے گا نا۔ تو اس کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، ہمارے اندر کی جو کیپیبلٹی ہوتی ہے وہ بجھنے لگتی ہے، اور ہمارا کانفیڈنس نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے، اور ہمیں ہماری ہی زندگی ناکام اور بیکار محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ ہمارے اندر وہ اثرات پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ نفسیات کہتی ہے۔ اور قرآن ہمیں کیا یاد دلاتا ہے؟ قرآن کی آیت ہے یارو، قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ اس قابل ہیں، جس فیلڈ میں ہیں، جس کام میں ہیں، اللہ نے آپ کو اس کے لیے بنایا ہے، تو اس کے لیے آپ کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس فیلڈ میں جان لگانی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو اس قابل سمجھا ہے۔ آپ کی قابلیت کا اندازہ قرآن نے اس آیت سے بتا دیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ نے اگر آپ کو کسی فیلڈ میں، کسی بوجھ میں، کسی اسٹرگل میں ڈالا ہے تو آپ اس کی قابلیت کے لائق تھے، اس لیے اللہ نے آپ کو ڈالا ہے۔ تو آپ کی زندگی ناکارہ اور مایوسی کے تحت نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی ایک نظام کے تحت اور ایک حکمت عملی کے تحت پیدا کی گئی شریف ہے، جس کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ یہی ہے کہ انسان بے فائدہ اور فضول چیزوں کے پیچھے اپنا وقت برباد نہ کرے۔ اور آج ہم سب سے زیادہ کام اسی چیز میں لگا رہے ہیں، اپنا زیادہ وقت انہی چیزوں میں لگا رہے ہیں۔ وہی کام کریں گے جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، انہی چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یارو، یہ حدیث ہمیں بہت پہلے بتا چکی ہے کہ اگر ہم بے مقصد اور فضول
جگہوں پر اپنا وقت برباد کریں گے تو ہماری زندگی مایوسی کی طرف چلی جائے۔ اصل مسئلہ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں ہے، اصل مسئلہ سوشل میڈیا بھی نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی ویلیو، اپنی اہمیت اور اپنی پرسنالٹی کو لائک اور فالوور کے ذریعے ناپنے لگتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک انسان کی قدر اور اس کی اہمیت تقویٰ کی صورت میں ہوتی ہے۔ اور قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک تم میں سب سے زیادہ بہترین عزت اور مقام و مرتبے والا وہی شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ اب قرآن نے تو یہ واضح کر دیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت اور وقار تقوی کی صورت میں ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادگی اور سکون کی ایک بہترین مثال موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیاوی نمائش کو کبھی اہمیت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تقوی کو مقدم رکھا اور اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط رکھا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا کی محفلوں سے، دنیاوی معاملات سے اور دنیا کی نمائش سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یارو، ہمارا اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم دنیاوی نمائش کے پیچھے اگر بھاگیں گے تو ہمارا دل بے چین ہوگا۔ اگر ہم دنیاوی نمائش کو صرف ضرورت کی حد تک رکھیں گے اور اپنے دل کو تقوی اور پرہیزگاری کے لیے اویلیبل کر دیں گے تو پھر ہم سکون کی اس کیفیت میں ہوں گے کہ جس میں اللہ کی محبت بھی ہوگی اور رحمت بھی ہوگی۔ آپ اپنی زندگی کو دوسروں کی فلٹر اور لگژری لائف سوشل میڈیا کی زندگی کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیں گے تو یقیناً کی بات ہے آپ اپنی زندگی کو ان لوگوں سے کم تر محسوس کریں گے۔ آتے ہیں پرسنل ٹرانسفارمیشن کی طرف۔ کچھ اصول جو میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ نے اپنی زندگی پر عمل کرنا شروع کر دیا تو یقیناً آپ بہتری کی طرف آئیں گے۔ پہلے نمبر پر آپ نے اپنا سکرین ٹائم کو محدود کرنا ہے۔ یہ وہ پہلا اصول ہے جو اگر آپ آج سے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ اللہ کے ساتھ جڑنے میں بھی اپنا ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں، دنیاوی معاملات میں بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو اس اصول پر عمل کرنا ہوگا، وہ ہے سکرین ٹائم کو محدود کریں۔ دوسرے نمبر پر ڈیلی کی بیس پر اپنی نعمتوں کا شکر ادا کریں، نعمتیں لکھیں، چھوٹی ہوں بڑی ہوں، جو اچیومنٹ آپ کو اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں، وہ رزق کی صورت میں ہو، صحت کی صورت میں ہو یا رشتوں کی صورت میں ہو، ان کو لکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ وہ دوسرا اصول ہے جس سے آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ یارو، تیسرے نمبر پر آپ ان اکاؤنٹ کو، ان سوشل میڈیا کو فالو کریں جس پہ آپ کو دین کی باتیں سکھائی جاتی ہیں، موٹیویشنل باتیں سکھائی جاتی ہیں، انسپائریشنل گفتگو کے طور پر آپ کو کچھ نہ کچھ سکھایا جاتا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا امپیکٹ، آپ کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ بدلے گا، آپ زندگی میں امپرومنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ جو اصول ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ آپ کمپیئر کرنے کی بجائے اپنی سیلف گروتھ کو اپ گریڈ کریں۔ آپ پڑھائی میں، معاملات میں اپنے آپ کو اتنا بہتر کریں کہ آپ کو دوسروں کے ساتھ اپنی زندگی کو کمپیئر کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور پانچواں جو اصول ہے وہ سب سے بڑا زبردست ہے۔ یارو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، آپ کی اہمیت اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ انسان اللہ کے نزدیک بڑے رتبے والا ہے، اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے۔ تو آپ بڑے خوبصورت لوگ ہیں، تو آپ کی قدر، آپ کی اہمیت اللہ کے نزدیک ہونی چاہیے۔ لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، انسان کا کانفیڈنس اس وقت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے جب انسان اپنی زندگی کو اور اپنی ویلیو کو دوسروں کی زندگی کے ساتھ، دوسروں کی ویلیو کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیتا ہے، کمپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یارو، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری صورت میں جب انسان اپنی زندگی کو، اپنی اہمیت کو اور اپنی ویلیو کو اللہ کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے قریب انسان کی اہمیت کیا ہے، انسان کی قدر کیا ہے، جب انسان یہ جاننا، یہ پہچاننا شروع کر دیتا ہے تو یارو پھر وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کا کانفیڈنس گین ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان کا کانفیڈنس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، انکریزنگ پوائنٹ پہ آ جاتا ہے۔ تو یارو، قرآن کی آیت ہے، یاد کریں، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ قرآن کی آیت ہے جس کا مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بہتر نہ کہلاؤ، میں خوب جانتا ہوں کہ تم میں سے کون بہتر ہے۔
یعنی قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک آپ کی اہمیت، آپ کی قدر، آپ کی ویلیو کتنی ہے، کہ آپ اللہ کے نزدیک متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنے والے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو بہتر طریقے سے جاننا سیکھ جائیں تو میرے خیال میں ہمارا کانفیڈنس دنیاوی اعتبار سے بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور اللہ کے نزدیک ہم بہت قریب پہنچ سکتے ہیں۔ جہاں تک کہ ہمارے دل میں جب اللہ کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہم اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو دوسروں کی تصاویر کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا کانفیڈنس بھی بحال نہیں ہو پائے گا، اور آپ کی زندگی مایوسی کی طرف چلی جائے گی، اور اسلام نے مایوسی کو کفر کا درجہ دیا ہے۔ یارو ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، اگر آپ اپنی زندگی کو اللہ کی دی ہوئی نعمت کے طور پر تصور کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ایک خوشحالی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ ایک اطمینان اور پرسکون زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ تو یارو ایک بات یاد رکھنا، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کا کانفیڈنس بھی بحال ہونا شروع ہو جائے۔ اپنی زندگی کو دوسروں کی تصاویر کے ساتھ کمپیئر کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے، آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ قرآن اٹھائیں، قرآن کو پڑھیں، حدیثوں کو پڑھیں کہ آپ کی اہمیت کیا ہے اللہ کے نزدیک، قرآن کے نزدیک۔ تو دوسروں کی تصاویر کے ساتھ خود کو کمپیئر نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اپنی زندگی کو اللہ کی نعمت کے طور پر تصور کرنا ہے، اور شکر اللہ الحمدللہ کہتے ہوئے زندگی گزاریں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ دنیا میں کامیابی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں۔